بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 46 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے العطف علی الشرط والجواب بالواو او الفاء۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی کوئی جملہ معطوف ہوتا ہے یا عطف ہوتا ہے جملہ شرطیہ پر، تو وہ جو معطوف جملہ ہے کیا وہ مجزوم ہوگا جملہ شرطیہ کے مجزوم ہونے کی وجہ سے، یا وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا۔ منصوب اس لیے ہوگا کہ اس سے پیچھے ان مقدرہ ہے، ان فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ معطوف کو مجزوم رکھیں تو اس لیے کہ جب معطوف اور معطوف علیہ پر عطف ہوتا ہے تو وہ اس کا اعراب لے لیتا ہے۔ ان تذهب اذهب، ٹھیک ہے، ان تذهب اگر آپ جاؤ گے یہ شرط ہو گیا، جواب کیا ہے؟ اذهب، میں بھی جاؤں گا، تو اذهب بھی مجزوم ہے۔ اس کے علاوہ والجواب بالواو او الفاء، اس کو ہم انشاءاللہ مثالوں سے بھی سمجھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العطف علی الشرط، یعنی یہ جو آپ کو فعل نظر آ رہا ہے یہ جملہ ہے۔ تثابر، اس میں انت ضمیر ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ عطف ہے تعمل کے اوپر، اور تعمل یہ جملہ شرطیہ ہے۔ تو کہتے ہیں العطف علی الشرط، ایک جملے کا عطف ہونا شرطیہ جملے پر۔ اس کے بعد والجواب بالواو، اور اس کا جواب واو کے ساتھ، یہ دیکھیں واو، وتثابر وتکذب وتعدل، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ والفاء یہاں پر مظہور ہے، اس کی مثال یہاں پر ہے نہیں، البتہ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ان تثابرا۔ دیکھو تثابرا یہ منصوب کیوں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہاں پر ان مقدرہ ہے۔ کیا مقدرہ ہے؟ ان لن کئی اذن، ان جو ہوتا ہے وہ ناصبہ للفعل المضارع ہوتا ہے۔ اريد ان اذهب، ان اذهب، یا میں کہوں اريد اذهب، دیکھو اذهب آئے گا نا، ویسے تو مرفوع ہوتا ہے، لیکن جب کوئی عامل داخل ہوگا ان اذهب، ان يجلس، ان يأكل، تو وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ ہم بحث میں سمجھ لیں گے کہ یہاں پر ان مقدرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تثابرہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ منصوب ہے۔ الامثلہ، ان تعمل، اگر آپ عمل کریں گے، وتثابر، اور آپ محنت کریں گے اور مستقل اہتمام کریں گے، او تثابرا تنجح، تو آپ کامیابی کو پالیں گے۔ ان تعمل تنجح۔ ان تحلف، اگر آپ حلف اٹھائیں گے، وتکذب، اور آپ جھوٹ بولیں گے، او تکذبا، آپ جھوٹ بولیں گے، تأثم، آپ کو گناہ ہوگا۔ ان تقضی وتعدل، اگر آپ حکم لگائیں گے یا آپ فیصلہ کریں گے قاضی بن کر، ان تقضی وتعدل، و آپ عدل کریں گے، او تعدیلا تدرک، تو آپ پالیں گے رضا الناس، لوگوں کی خوشنودی کو۔ من یأکل کثیرا، جو زیادہ کھاتا ہے، یتخم، اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے، ویمرض، اور وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یا ہم اس طرح کہہ لیں من یأکل کثیرا ویمرض ویمرض۔ اس کے انشاءاللہ ہم تعویل بتا دیں گے کہ یہ جو ہے جملہ مستأنفہ ہے، یعنی گویا کہ یہ ماقبل پر عطف نہیں ہے۔ مستأنفہ معنی جیسا کہ میں کہتا ہوں یذهب زید، بالکل شروع سے ہی، یعنی وہ ماقبل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جملہ مستأنفہ یعنی دوبارہ سے ابتدائی جملہ، دوبارہ سے شروع ہونے والا نئے سرے سے جملہ، تو وہ مرفوع ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ من یتبع ہواہ، جو اپنی شہوت کی اتباع کرے گا، یشقی، وہ شقی بن جائے گا، ویندم، وہ ندامت پشیمان ہوگا۔ او سے مراد، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں ویندما ویندمو، اسی طرح ما تدخر ینفعک، جو آپ جمع کر لیں گے آپ کو نفع دے گا، وینفع وطنک، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں ما تدخر ینفعک وینفع وینفعو، ٹھیک ہے۔ اس کی تعویل بحث میں ہم سمجھ لیں۔ الامثلۃ الثلاثہ الاولی، پہلی قسم کی 3 مثالیں، جمیعها جمل شرطیہ، شرطیہ جملوں سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ فِعْلَ الشَّرْطِ فِي كُلٍّ مِّنْهَا، ہر مثال میں آپ فعل شرط کو دیکھیں، وجدتہ متلوا، آپ پائیں گے کہ وہ اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ فعل مضارع ہے، مسبوق بالواو، اس سے پہلے واو بھی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ان تعمل وتثابر، تو یہ متلو کہتے ہیں، مطلب اس کے بعد الفعل التالی،
الجملۃ التالیہ یعنی آنے والا جملہ، آنے والا فعل وہ فعل مضارع ہے، کس کے بعد؟ فعل شرط کے بعد، ان تعمل کے بعد، مسبوق بالواو، اور وہ جو فعل آیا ہوا ہے تثابر اس سے پہلے واو بھی ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَقْرُونَ بِالْوَاوِ، اگر آپ اس فعل پر غور کریں جو مقترن ہے، جس کے ساتھ اٹیچ ہے واو بھی، وجدته قد جاء في كل مثال من هذه الأمثلة الثلاثة على وجهين، دو قسموں پر آیا ہے، کیا چیز؟ وہ جو فعل ہے واو کے ساتھ، فهو مرة مجزوم، کبھی تو وہ مجزوم ہوتا ہے اور کبھی وہ منصوب، جیسے وتثابر یہ مجزوم ہے، او تثابر منصوب ہے۔ اما الجزم، جزم اس لیے بالعطف على فعل الشرط کیونکہ وہ عطف ہے یا معطوف ہے فعل شرط پر۔ واما النصب، اور منصوب کیوں ہوتا ہے؟ بان مضمرہ وجوبا، وہاں پر ان مضمرہ ہے وجوبی طور پر بعد الواو، واو کے بعد وان تثابر، ان تعمل وان تثابر، وتكون الواو اذن واو المعیت، اس کو ہم واو معیہ کہیں گے۔ ولو انک تتبعت، اگر آپ غور کریں گے، کل مضارع تال، ہر مضارع جو اس کے بعد آتا ہے لفعل الشرط، فعل شرط کے بعد مسبوق بالواو، وہاں پر واو بھی ہو، لوجدت ان هذين الوجهين جائزان فيه، تو وہ دو صورتوں میں آپ پڑھ سکتے، جسے اوپر مثال سے ہم نے سمجھ لیا۔ والفاء مثل الواو في ذلك، اور فا کی مثالیں تو ہیں نہیں، اگر فا آپ واو کی طرح کر سکتے ہیں، جسے ان تعمل فتثابر یعنی فان تثابر، ٹھیک ہے۔ غیر ان الفاء حين ينصب الفعل بعدها تفيد السببیہ، لیکن اس میں سببیہ کا معنی بھی پایا جاتا ہے، وہ الگ ایک چیز ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ تأمل، غور کریں، الامثلۃ الثلاث الاخیرہ، آخری تین مثالوں پہ، تجدها، آپ اسے پائیں گے جملا شرطیۃ کہ وہ جملہ شرطیہ ہے، وقد تلا الجواب، اور اس کے بعد جواب بھی آیا ہے، فی کل منها مضارع مسبوق بالواو، واذا تأملت هذا المضارع المقرون بالواو هنا وجدته قد جاء على ثلاثة اوجه، یہاں پر تین وجہ جائز ہیں، تین صورتیں جائز ہیں۔ فهو مرة مجزوم، کبھی تو وہ مجزوم ہے، یتخم، یتخمو، یتخما، یہ تین ہے۔ ومرة منصوب، کبھی وہ منصوب ہے، مرة مرفوع۔ ان مثالوں کو دیکھیے گا، دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں یتخم، ٹھیک ہے، یمرز، دوبارہ دیکھیں یمرزا، یمرزو، ٹھیک ہے، یمرز، 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 یمرزا، یمرزو، یہ تین صورتیں ہیں۔ اب اس کی تعویل سنیں۔ اما الجزم، یہ مجزوم کیوں ہے؟ یمرز، والنصب فلما تقدم، یہ تو ہم نے جان لیا کہ جزم اس لیے کہ وہ عطف ہے فعل جزم پر، یعنی فعل مجزوم پر، جب یہ عطف ہے تو اس کا اعراب اس کو بھی ملے گا، یعنی جواب الشرط مجزوم۔ والنصب فلما تقدم، اور منصوب اس لیے کہ وہاں پر ان مقدرہ ہے، وان یمرز۔ واما الرفع، اچھا ہم یمرزو کیوں پڑھتے ہیں؟ فعلی تقدیر استئناف الکلام و ابتدائه، گویا کہ یہ کلام دوبارہ سے شروع ہے، نئے سرے سے، اس سے پہلے کوئی فعل مقدم نہیں ہے یا کوئی حرف اس کو ناصب، ناصبہ یا جازمہ کوئی حرف نہیں۔ ولو انک تتبعت، اگر غور کریں، کل فعل مضارع تال، ہر وہ فعل مضارع جس کے بعد آتا ہے للجواب مسبوق بالواو، لوجدت هذه الاجوبة الثلاثة جائزة فيه، تو آپ کو یہ تین صورتیں اس میں جائز نظر آئیں گی۔ والفاء ہونا مثل الواو، فاء کی مثال بھی آپ یہیں پر لگا سکتے ہیں۔ فقاعدے سمجھ لیں، اذا تلا الشرط، اگر شرط کے بعد آئے، مضارع مقترن بالواو، فعل مضارع جو مقترن واو کے ساتھ ہو اور فا کے ساتھ ہو، جاز فی وجہان، الجزم علی العطف، جزم اس لیے کہ وہ معطوف ہے، والنصب علی اضمار ان، اور منصوب کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ ان وہاں پر مقدر ہے۔ اما اذا تلا الجواب مضارع مسبوق باحداهما، لیکن جواب کے بعد اگر آ جائے مضارع جو کو مسبوق ہو کسی ایک کے ساتھ، فیجوز فیہ الجزم والنصب لما سبق والرفع علی الاستئناف، ٹھیک ہے، یعنی اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر شرط کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے جو واو اور فا کے ساتھ ہے، یہاں پر شرط کے بعد نہیں آ رہا بلکہ جواب شرط کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے جواب دے دیا من یأکل کثیرا یتخم، جو زیادہ کھائے گا یعنی اس کا بدہضمی ہو جائے گی، جواب تو مل گیا۔ اب اس کے بعد ہم مزید یمرز، یمرزا، یمرزو، تو یہ جو آیا ہے نا یہ جواب شرط کے بعد آیا۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ شرط کے فوراً بعد مضارع آتا ہے اور وہ جواب ہوتا ہے بس، تو وہاں پر دو صورتیں اور یہاں پر تین صورتیں جائز ہیں۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔